السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی خوش نصیبی ہے کاشف جو اس کے اونر ہے، اور آج میں متعارف کراؤں گا ہمارے بہت ہی ماہر ایک صاحب ہیں جو آپ یقین نہیں کریں گے 86 برس 86 ایئرز اولڈ کے ہیں، اور ان کو تجربہ ہے کہ لائف میں ہمیں جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس کو کس طرح سے ہم ٹھیک کیا کریں. ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بھی کئی عرصہ ہو گیا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا ہے. تو آئیے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں. ان کا نام ہے میر سعید سلطان، اور وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں ساری جڑی بوٹیاں اور ساری جو بھی اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت دی ہے ان سے اپنا علاج کیا ہے. تو آئیے ملتے ہیں جناب میر سعید سلطان صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے امید ہے کہ میری یہ گفتگو جو آپ لوگوں سے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی فائدہ مند ہو. میرے تجربہ اتنا ہی ہے کہ جو میں اپنے آپ پہ کرتا ہوں. مثلاً صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد میں کس طرح اپنی زندگی کو پورے دن کے لیے استعمال کرتا ہوں. یہ میرے مقصد ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے. فجر کی نماز کے بعد میں یہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی ایک دن پہلے رات میں ایک ٹی اسپون میتھی کے بیج کو بھگو کے رکھتا ہوں میں آج صبح کے لیے. یہ اور کھجور لیتا ہوں میں 7 کھجور لیتا ہوں اور کلونجی لیتا ہوں. کھجور کے بیج نکال کے اس کے اندر کلونجی بھرتا ہوں، اس کی گولی بناتا ہوں، اور میتھی کے بیج جو میں نے رات میں بھگویا تھا اس کو استعمال کرتا ہوں میں آپ کے کھجور کو سافٹ کرنے کے لیے، اور اس کو گولی بنا کے سافٹ کر کے اس کو پھر نگل لیتے کہ تاکہ میتھی کے بیج کے جو قیمتی اس کے اندر جو تیل ہے میری پیٹ میں جا کے کھلے اس فائدے. ایک چیز میں نے آپ سے بتانا بھول گیا کہ میتھی کے بیج چونکہ کڑوے ہوتے ہیں تو میں اس کو میٹھا کرنے کے لیے میں کرتا یہ ہوں کہ انجیر تو پتہ ہے آپ کو، سوکھی انجیر لے آتا ہوں، اس کو کاٹ کے میتھی کے بیج کے ساتھ میں بھگو دیتا ہوں تاکہ میتھی کے بیج کو جب استعمال کروں کھجور کے اس کے ساتھ میتھی کے بیج اور آپ کے انجیر کے سوکھی انجیر کے کو استعمال کروں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میتھی کے بیج کی کڑواپن ختم ہو جاتا ہے اور کافی آسانی سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے اس کو آپ کے ڈیٹس کو یعنی کھجور کو اس کے کلونجی نگلنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے اس سے بڑے فائدے ہیں جو کہ میں نے اپنے حد تک میں کہہ سکتا ہوں مجھے جو آزماتا ہوں روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ میرا اصول طریقہ ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دوپہر میں لنچ کے وقت میں نے آدھی چھوٹی پیاز کی ڈلی ضرور استعمال کرتا ہوں، کچی پیاز کی. اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. وہ تو ہیمورائڈز وغیرہ کے لیے اللہ جانے کیا کیا اس میں فائدے، اللہ نے بڑے فائدے رکھے اس سے. اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو کہ استعمال ہم کرتے ہیں. ایک تو ایووکاڈو ہے، ہم استعمال کرتے ہیں کافی اس کو بھی. اور پھر آپ کے اللہ آپ کو اچھا رکھے کیا کہنا چاہیے آپ کے الائچی کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ الائچی بھی بڑی فائدہ مند چیز ہے. اللہ نے بہت سی چیزیں ہمیں دی ہے. تو ہم جو استعمال کرتے ہیں چیزیں ان کے طریقہ کار یہ چھوٹا سا میں بتا دوں گا آپ کو کہ وہ یہ ہے کہ فائدہ بتا دوں گا میں اس کے. ایک تو یہ کہ ڈیٹ کے بینیفٹ تو آپ تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 7 ڈیٹ جو کھایا تو اس کو زہر بھی کا بھی افیکٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنے فائدے ہیں کچھ پوچھنے. پھر میتھی کے بیج اس کو فینوگریک انگلش میں کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو بھی ریڈیوس کرتی ہے، یہ بلڈ شوگر کو بھی لیول کر لیتی ہے، اور بہت سی چیزوں کے فائدے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد
کلونجی کے تو فائدے تو آپ لوگ سنے ہی ہوں گے، مگر کلونجی کے کھانے کا طریقہ جیسے میں نے بتایا، کھجور کا بیج نکالیں، اس کے اندر کلونجی بھلیں، اور جو پانی آپ نے تیار کیا تھا رات میں میتھی کے بیج کے ساتھ رات میں، اور اس میں تھوڑا سا فگ ڈال دیا تھا کہ کڑواپن اس کا چلے جائے، کہ میتھی کے بیج کا، اس کو استعمال کرتے تو وہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، اس کو ضرور کھانا چاہیے۔ کلونجی کی اس بینیفٹ تو آپ کو بہت کچھ ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس میں کولیسٹرول بھی کنٹرول کرتی ہے، اور اللہ آپ کو اچھا رکھے، کیا چیز، پروٹیکٹ لیور کو بھی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتی ہے ایکسیکٹر۔ اور فگس یعنی انجیر، سوکھے انجیر کے جو ہے وہ ویٹ مینجمنٹ کے لیے اچھی ہے، لوورز بلڈ پریشر کرتی ہے، پروموٹس آپ کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بڑا اچھی ہے، بوسٹ ہارٹ ہیلتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہمیں استعمال کرتے ہیں، ان میں سے جو کہ اب آپ کو فائدے بتاتے جاتا ہوں میں جلدی سے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی صحت کے لیے پہلی چیز کیا کریں، دانتوں کا خیال، دانتوں کو کس طرح مینٹین کریں، کیونکہ اگر آپ کا منہ صاف ہے تو آپ کی بہت سی بیماریوں کے علاج صرف صحیح طرح اپنی استعمال، اس کے لیے آپ کو ایک منجن تیار کرنا پڑے گا۔ منجن اس طرح بنائیں گے آپ پھٹکری تو جانتے ہیں نا، پھٹکری ایلم کہتے ہیں ہم انگلش میں، اس کو 50% آپ ایلم لے لیں گے، اور 30% آپ اس میں آپ کے پنک سالٹ جو عام طور پہ ملتا ہے وہ لے لیں گے، اور اس میں 20% آپ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے۔ یہ ایک آپ کے منجن کا نسخہ بن گیا۔ یہ اس کو استعمال کریں گے آپ مسواک کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بھائی مسواک کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ٹوتھ برش جو ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں، کتنا بھی نرم لے پھر بھی آپ کے گم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے گمز کو اسٹرانگ، اور رکھنے سے ہمارے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ اگر ہمارے گم کمزور ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں رہتا، دانت کسی طرح بھی ہو، آپ کو بلیڈنگ بھی شروع ہوگی، آپ ڈینٹسٹ بھی جانا پڑے گا، اور عموماً کے انہوں جب صفائی وہ کرتے ہیں اس میں تو وہ گم کو نیچے کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی بھی گم کمزور رہتی۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم مسواک استعمال کریں، اور جو نسخہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ کے ایلم استعمال کریں، پھٹکری، اور 50% 30% پنک سالٹ استعمال کریں، اور 20% بیکنگ سوڈا، یہ آپ کی کا منجن بن گیا۔ اب مسواک آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد مسواک کا استعمال کرنے کا طریقہ، مسواک طریقہ یہ ہے بھیا کہ مسواک کو پہلے تو گرم پانی سے آپ کو نرم کر لیں تاکہ وہ سخت نہ رہے، اور اس کو ہلکا ہلکا استعمال کریں۔ آپ کو زیادہ گم پہ پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یو ول ہیو وائٹ شائننگ، آپ کے ہیلتھی ٹیتھ ہو جائیں گے آپ کے۔ اب اس کے بعد آئی کیئر، آنکھوں کی ایکسرسائز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عموماً لوگ جو کہ ایون گلاسز پہنتے ہیں ان کے بھی گلاسز اتر جائیں گے اگر آپ اس کو میتھڈ کو روزانہ فالو کریں۔ وہ کیا ہے میتھڈ؟ آپ اپنے ہاتھ میں جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اس طرح ہاتھ لے، اور ٹھنڈا پانی میں اپنی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اس کے اندر ڈباتے چلے، اپنے سر کو ڈباتے جائیں تاکہ آنکھیں آپ کے ٹھنڈے پانی کے اندر جا کے ٹھنڈا پہنچے۔ اس کو ہوتا کیا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ جیسے ہی آپ یہ ٹھنڈے پانی کے اندر بار بار ڈالیں گے اپنے آنکھوں کو، آنکھیں بند کر کے، تو آپ کے دماغ سے آنکھوں کے پیچھے جو کیپلریز ہے باریک، اس کے اندر خون آئے گا اللہ کے فضل سے، اور وہ آپ کے کیپلریز کو کھول دیتا ہے۔ اس طرح آپ کی عینک بھی اتر جائے گی اور آپ کی آئی سائٹ بھی صحیح ہو جائے گی۔ یہ ٹھنڈے پانی کے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے سائنس۔ ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ فریش ایئر لینے کی، جس سے ہماری صحت صحیح ہوتی ہے۔ اس فریش ایئر کو لینے کے طریقے کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا نوسٹرل، یعنی آپ کی ناک کی جو ہے نوسٹرل، اس کو صاف ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ پانی نیم گرم پانی، ٹھنڈے سائڈ پہ زیادہ ہو پانی کا، ایک نوسٹرل سے لے اور دوسری طرف سے نکال دیں، دوسری طرف سے لے پھر ادھر سے نکال دیں۔ یہ اگر آپ 2-3 مرتبہ کریں تو آپ کے ناک کے اندر جو بھی میوکس وغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، صفائی ہوتی ہے، تو آپ کی بریدنگ صحیح ہو جاتی ہے، آپ کی ہیلتھ پہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے، کہ آپ کی آکسیجن جاتا ہے آپ کے۔ اور بھائی کیا بتا سکتا ہوں میں آپ کو، تو میں یہ چند چیزیں، ہاں
پیاز کا کھانا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ پیاز کی بہت سی خوبی ہیں، اور پیاز کو کھانے کا وقت بھی وہ ہوتا ہے کہ یہ دوپہر میں لنچ ٹائم میں پیاز کو کھانا چاہیے، کیونکہ وہ بہت دیر سے ڈائجیشن میں کافی دیر لگتی ہے اس میں. تو میں آدھی ڈلی میں پیاز کھاتا ہوں روزانہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس سے میرے انٹسٹائن بھی کلین رہتے ہیں، اور اسٹول وغیرہ اس میں کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا، اور اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے پیٹ کا اور بھی، تو ایک اور چھوٹا سا سجیشن ہے، گھر میں تو کوکونٹ آئل ہوگا آپ کے، اس کو استعمال کریں، اور وہ کوکونٹ آئل کا 1 ٹیبل اسپون لے لیا کریں دن میں 1 مرتبہ. وہ بھی بڑی صفائی کرتا ہے پیٹ کی. بہت سی چیزیں ہیں بھائیا جو کہ آپ کو غور سے کرنا پڑے گی کہ مجھے کیا پرابلم ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کو سوچنے کے لیے اللہ کے فضل سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی گھر میں ہی، اور ہر چیز جو استعمال کریں گے وہ سب قدرتی ہوگی. اور وہی صحت کے لیے بہترین چیز یہ ہے قدرتی چیزیں استعمال کرنے کی، کیونکہ علاج بھی اللہ نے دیا ہے. جب بیماری بھی آئی ہے تو علاج بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھائی علاج کرتے. جیسے ایک آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلقنی ویہدین الذی یتم یسقین واذا مرضت فہو یشفین. اللہ کہتا میں تو صحیح کرتا میرے بندے، مگر غور تو کرو تم کیا کرے، غلطی کیا کرے، کیونکہ غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں. دوسری چیز میرے سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی کمر میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے، فلاں. دیکھو بھائی، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے جوڑ اللہ نے ایسے مضبوط بنائے ہیں، ایسے مضبوط ہے. اگر چاہیں تو قرآن میں دیکھیں اللہ نے کہا نحنو خلقنا اشد مضبوط، اسارن کہتے ہیں جوڑوں کو، ہم نے آپ کے جوڑوں کو بڑے مضبوط بنایا. اب خرابی کہاں سے آئی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. وما اصابکم مصیبۃ مما کسبت ایدیکم وعفو کثیر. تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان پہنچا رہے ہو. اپنے ہاتھوں سے کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں ہم نے اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں آنکھوں کے کہ ہم اپنی نماز پر غور نہیں کر رہے ہیں. ہماری نماز جو قیمتی چیز ہے اللہ نے جو ہمیں نوازی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کس طرح کھڑے ہوں، اور کس طرح ہم اللہ کے سامنے رجوع کریں اپنے آپ کو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جس طرح اور ہماری زندگی یہی کہ جینا مرنا اسی کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے خاطر ہمیں اسی طرح ہمیں پوزیشن رکھنا پڑے گی کہ جیسا سولجر کا کام ہے کہ ہم سیدھا کھڑے رہیں، ہمارے گھٹنے ہمارے تمام بازو جو ہے یہ سب اٹینشن ہو. تو یہ بڑا آپ یقین نہیں آئے گا، یہ اگر صحیح نماز پڑھنے والے کی تمام ایک جوڑ اس کا صحیح ہوتا ہے. اور یہ میں اپنے تجربے سے بھی بتا سکتا ہوں، کیونکہ اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی شکایت جوڑوں کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نحن خلقنا اشد اسرارا. اور یہ نوازش اب اللہ کرم ہے کہ نماز سے ہوئی ہے. یہ نماز کی مختصراً آپ کو میں بتا رہا ہوں، نماز کے کو بڑی خیال سے پڑھے، جہاں پہ پڑھے جس میں پڑھے تو بس یہ دیکھ کے پڑھیں کہ میری نماز شاید یہ میری آخری نماز ہو اور اللہ میری نماز کو قبول کرے. یہ تو ہو گیا آپ کے جو. اب دوسری اور بھی چیزیں بہت سی ہیں، جیسے کہ لوگ تکیے پہ سوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار سر میں درد ہو رہا ہے، بیک میں درد. یہ سب اب نخروں کی بات ہے میری نظر سے، کیونکہ میں تکیہ رکھنا بالکل یقین نہیں کرتا. میں یہ کرتا ہوں 1-2 چادر لے لو، اس کو ایک ہاتھ ڈیڑھی موٹی کر لو، سخت تاکہ سخت بن جائے، زیادہ سے 2 انچ کی کر لو، اس کے پرسو. آپ کو کبھی گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ میں تجربہ ہے برسوں کا، کہ کبھی آپ کے شولڈرز میں تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے گردن میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ سنت بھی ہے، سیدھا سمپل سی چیزیں بھی ہے، اور اس طرح میں سوتا ہوں بھائی. اللہ کا کرم ہی کرم ہے. خود سے وہی چیز بتا سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں جس سے مجھے فائدے ہو رہے ہیں، اور امید اللہ سے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان چیز پہ عمل کریں گے، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور کیا بتاؤں بھائی تو. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے وغیرہ وہ ہے تو ڈرے نہیں، ڈائبٹیز مجھے بھی ہے،
क्योंकि मैं क्या करता हूँ डायबिटीज़ के लिए, आपके मूंगफली तो मालूम है ना, पीनट, वो लेता हूँ और थोड़ा सा गुड़, वो मेरा इलाज है। और मैंने देखा कि मुझे तो बड़ा फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह दुआ ये है कि आपको भी फ़ायदा हो ना। और आँखों की नज़र के लिए आपके लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि आप दोनों हाथ में ठंडा ठंडा पानी लें और उस ठंडे पानी के अंदर अपने आँखों को बंद करके बार बार करती जाए, रोज़ाना 5 मिनट लगाते इससे, तो आपकी आँख नज़रें सही हो जाएंगी, आपके ग्लासेस उतर जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जो भी अगर कभी कोई हो तो मेरा फ़ोन नंबर भी आपके पास है, कोई मुझे हेल्प कर सकता हो तो मैं ज़रूर है। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मेरी ज़िंदगी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, और मेरी ज़्यादातर एक्टिविटी आजकल यही है, क्योंकि अब हमारी उम्र ये है कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, तो यही मेरी मकसद ज़िंदगी है। अगर मैं किसी के काम आ सकूं, मेहरबानी करके प्लीज़, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, नाम भी आपके पास आ गया होगा, तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह आप लोगों की खिदमत कर सकता हूं। ओके, सलाम अलैकुम।